اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات کو میں سرینام سے مسلم ایسوسیاسی کے حوف بستور اور افدیلنگ فریدن برخصیری بھی مسجد ابو بکر صدیق کے ورک کمیٹی کی طرف سے تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت یہاں پر ہمارے ساتھ مل کر گزار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی یاد، نبی کے میلاد کی محفل سجانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حاضری کو قبول کرے۔ سرینام سے مسلم ایسوسیاسی کا سالانہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلسے ہو رہے ہیں، آج پہلا جلسہ ہے اور آج سے لگاتار مہینہ بھر جلسہ ہوتے رہیں گے، اور آپ سب جب پہلی جلسہ میں اپنا ایمان کا ثبوت دیا ہے اور حاضری دی ہے تو انشاءاللہ العزیز باقی تمام میں آپ بھی دلچسپی کے ساتھ آئیں گے۔ اس بات پر میں آپ سب کو بھی مبارکبادی عرض کرتا ہوں۔ حسب معمول جلسے کا آغاز قصیدہ اہل سنت سے ہوتا ہے، تو آپ سب کو ہم گزارش کریں گے کہ محبت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو جائے اور ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں۔ نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، اہل سنت تو زندہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، اہل سنت تو زندہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ سیرت نبی کی کوئی منائے، میلاد کی ہم تو محفل سجائے، سیرت نبی کی کوئی منائے، میلاد کی ہم تو محفل سجائیں، چاہے کوئی شرک و بدعت بتائے، چاہے کوئی شرک و بدعت بتائے، جشن میلاد زندہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، اہل سنت تو زندہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ بغض و کینہ دل سے مٹاؤ، گلے ملو مصطفیٰ کے گداؤ، بغض و کینہ دل سے مٹاؤ،
حق ہمارا زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، اہل سنت تو زندہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ شکریہ، آپ سب حضرات پر تشریف ہے۔ معزز حاضرین، قصیدہ اہل سنت کے بعد ہم لوگ کلام باری تعالیٰ کے تلاوت سے مستفیض ہوں گے، اور ہم مدرسہ دارالعلوم قادریہ عالمیہ کے ایک طالب علم کو دعوت دوں گا، شکیل صاحب کو، کہ وہ آئے اور ہم سب کو تلاوت القرآن سے مالا مال کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ معزز حاضرین، ابھی آپ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے بہترین صورت میں قرأت کے ساتھ۔ آپ حضرات خود آئیے اور اپنے اولاد کو بھی مدرسہ بھیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ کلام باری تعالیٰ کے تلاوت کے بعد ہم لوگ حضور پر نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں نعتیہ کلام کا ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور آپ حضرات مفتی صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم
جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ سب حضرات کی تشریف رکھیں۔ ہمارے اس علاقے کے مسجد ابو بکر صدیق میں ہمارے ہالینڈ کا مہمان آیا ہے تاج حسین صدر صاحب، ان کو میں پہلا موقع دوں گا کہ وہ آئے اور ہم سب کو قرآن پاک نعت شریف سے نوازے، پہلا نعت شریف سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرب کے سرزمیں پہ احمد مختار آئی ہے، عرب کے سرزمیں پہ احمد مختار آئی ہے۔ اندھیرا تھا جہاں بن کر وہی انوار آئی ہے، اندھیرا تھا جہاں بن کر وہی انوار آئی ہے۔ عرب کے سرزمیں پہ احمد مختار آئی ہے۔ رسول پاک کر آنا ہے پیغام مسارت ہے، رسول پاک کر آنا ہے پیغام مسارت ہے۔ جہاں میں بے کشوں واسطے غم خار آئی ہے، جہاں میں بے کشوں واسطے غم خار آئی ہے۔ عرب کے سرزمیں پہ احمد مختار آئی ہے۔ ہزاروں انبیاء آئی زمانے بے بچا، لیکن ہزاروں انبیاء آئی زمانے میں بچا، لیکن نرالے شان لے کر احمد مختار آئی ہے، نرالے شان لے کر احمد مختار آئی ہے۔ عرب کے سرزمیں پہ احمد مختار آئی ہے۔ دکھانے منزل حق مسئلی نور ہدایت سے، دکھانے منزل حق مسئلی نور ہدایت سے، خدا کے راسدان عالم کے وہ سردار آئی ہے، خدا کے راسدان عالم کے وہ سردار آئی ہے۔ عرب کے سرزمیں پہ احمد مختار آئی ہے۔ وہیں اس اے طلبگاروں ملے گی نعمت کونین، وہیں اس اے طلبگاروں ملے گی نعمت کونین۔ مدینے والے وہ بن کر سخی سرکار آئی ہے،
مدینے والے وہ بن کر سخی سرکار آئی ہے، عرب کے سرزمین پہ احمد مختار آئی ہے۔ مقدر ناز کرتا ہے وہی ہے ناز کی قابل، مقدر ناز کرتا ہے وہی ہے ناز کی قابل، نظر جو دیکھ کر بن کر وہی انوار آئی ہے، نظر جو دیکھ کر سرکار کا دربار آئی ہے، عرب کے سرزمین پہ احمد مختار آئی ہے۔ زمانے میں نہ تھا نام و نشان میری مروت کا، زمانے میں نہ تھا نام و نشان میری مروت کا، زمانے کے لیے بن کر محمد پیار آئی ہے، زمانے کے لیے بن کر محمد پیار آئی ہے، عرب کے سرزمین پہ احمد مختار آئی ہے، اندھیرا تھا جہاں بن کر وہی انوار آئی ہے۔ شکریہ۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، میں اب جناب حامد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور ہم سب کو بھی ایک نعت شریف سے نوازیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کے نور کا کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا کے نور کا کر لو نظارہ یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، تیرا در
رسول اللہ، پھر کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہمارا آج کا یہ اجلاس بہت ہی نرالا ہے. We zijn in een heel unieke bijeenkomst. نرالا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بارش بہت ہو رہی ہے، اس لیے بھی کہ بارش بہت ہو رہی ہے اور لوگوں کی بھی بارش ہے، برسات ہے، لوگوں کی بھی برسات ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آج میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسوں کا آغاز ہے، لیکن وہ بھی نہیں. مجھے ٹھیک سے پتا ہے کہ اگر میں یہاں تقریر کے لیے آتا تو اتنے لوگ نہیں جمع ہوتے، یہ مجھے پتا ہے. ایک عظیم الشان ہستی سے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو نوازا ہے اس سال. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس سری نام کے سنی مسلمانوں پر. ہم لوگ چند ہی دن پہلے ہم سننا شروع کیے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب تو ایک ہی شخصیت اس سے مراد ہوتی ہے، ایک ہی. لیکن ہم لوگ حضرت کو مفتی صاحب کے نام سے جانتے ہیں اس لیے کہ جب آپ نوجوان تھے، اب سے نیگرن سیفن تک میں تو 35 jaar geleden 35 سال 2014 میں 35 سال گزر جائیں گے. تو حضرت جب تشریف لائے تھے تو خوبصورت نوجوان تھے، اور ہم لوگ مفتی صاحب کے نام سے جانتے تھے. ایک معمولی انسان نظر آتے تھے، ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے اپنے، اور بات چیت بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے. کوئی دیکھ کر نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ ایک معمولی سا مفتی صاحب نہیں ہے لیکن کچھ اور ہے. حضرت کا اندازہ مجھے ہوا جب میں پاکستان گیا تھا پہلی بار، تب پھر مجھے پتا چلا کہ حضرت ہے کون، کس خاندان سے ہے، کس اونچے مرتبے کے مالک ہے. تب تک ہم کو پتا تھا یہ مفتی صاحب آئے. مفتی صاحب ہمارے جماعت میں امامت کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور تجوید و قرات سکھائے بہت سے لوگوں کو، اور جلسوں میں واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے.
मुनाजरे में मेरे उस्ताद हैं, मुझे इस पर फख्र है। जो कुछ मैं देवबंदियों वहाबियों के गंदी जुबानें बंद करता रहता हूं, हजरत की बदौलत मैं हजरत का बहुत मशकूर और ममनून रहूंगा पूरी जिंदगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके जरिए से मुझे ये तौफीक बख्शा। और हजरत उन दिनों में मुफ्ती साहब थे, आजकल हजरत कुछ और हैं। हजरत आजकल बहुत बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, जिस्मानी तौर पर बहुत तब्दीलियां हुई हैं। जिस्मानी तौर पर इसलिए कि हमको नजर आ रहा है, लेकिन हजरत के अंदर की अंदरूनी तब्दीलियां जो है, रूहानी तब्दीलियां, वो हमें नजर नहीं आएगा। वो उन्हीं लोगों को नजर आता है जिसके पास उसको देखने के लिए नजर है। हजरत आजकल मुफ्ती आजम पाकिस्तान है, जिसको हजरत के कारनामों का पता करना हो वो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। 1000 से ज्यादा फतावे और बातिल फिरकों के जवाबात हजरत के यूट्यूब पर मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि अहले सुन्नत के मुहाफिज जो इंटरनेशनल सतह पर जो हो रहा है आजकल, ये इंटरनेट के जरिए से जो कुछ अच्छाइयां हैं उसकी बुराइयां भी हैं। बहुत से लोग इंटरनेट के जरिए से गुमराह होते चले जा रहे हैं, और अगर उनको उनके दिफा के लिए कोई जवाब देता है तो मैं ये प्रोफेसर ताहिरुल कादरी के मुतालिक श्रीराम के अपने सुन्नी भी बहुत शोर मचाते हैं कि बहुत आलिम आदमी है, बहुत ये है, बहुत वो है, लेकिन हजरत ने उसको एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि ये भी चैलेंज आपने किया कि अगर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी, जिसको लोग कायरुल पादरी कहते हैं और हकीकत में वो है भी वही, तो अरबी इबारत जिस आदमी को सही पढ़ना ना आता हो वो अपने को मुजद्दिदे ज़माने हादिर के मुजद्दिद कहलवाता है, खुद भी कहता है अपनी जुबान से। तो हजरत ने उसको चैलेंज दिया कि तुम्हारे अरबी इबारात में हरकत की गलतियां ये है, वो है, वो है, और इससे ये माने बदलता है, वो माने बदलता है। और बहुत मजे की बात थी कि जब हजरत ने कहा कि अगर साबित न कर सको कि मैं गलत हूं तो मेरे मदरसे में, अगर साबित कर दो कि मैं गलत हूं तो मैं तेरे मदरसे में जाकर तालीम हासिल करने के लिए तैयार हूं, और अगर न साबित करो तो तुम्हें मैं अपने मदरसे में नहीं लेता, इसलिए कि ऐसे खबीसों के हमारे मदरसे में गुंजाइश नहीं। आपके कारनामे बहुत है, बहुत बड़ा मदरसा चला रहा है, लड़कों के लिए सिर्फ नहीं लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी मस्जिद की तामीर का प्रोग्राम आजकल चल रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करना चाहिए कि हजरत का साया हमारे ऊपर ता देर कायम रहे। हजरत इन चीजों के अलावा रूहानी बहुत ही तरक्की किए हैं। यहां के जाने के बाद आदमी जो कुछ नजर आता है उससे कई गुना बहुत ज्यादा वो होता है। नजर आता है कुछ, लेकिन बहुत कुछ होता है। आपके मुरीदीन के भी तादाद बेशुमार हो चुके हैं, पूरी दुनिया में फैले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस बुजुर्ग से नवाजा है जिसको हम लोग मुफ्ती साहब कहते हैं। मैं बहुत खुश हूं, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैं आज के इस जलसे में बहुत ही मुअद्दबाना और आजिजाना इल्तिमास करूं हजरत
मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, पीर तरीक़त, शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा मुफ्ती कारी मोहम्मद अशरफुल कादरी दामत बरकातुहुल कुदसिया और मद्दसिलहुल आली की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाए और ये लोग जो इतने बारिश के बावजूद प्यासे हैं उनकी प्यास को बुझाए अपने रूहानी और पाकीज़ा अल्फाज से। हज़रत तशरीफ़ लाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहिब्ब मुकर्रम बरादरम इमाम अलहाज मिशल सुबहान साहब ने जो कुछ मेरे बारे में कहा है, मैं इस काबिल नहीं हूँ दुआ है, आप भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक हम सबको अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए और अपने प्यारों की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों और काबिल एहतराम बहनों और बेटियों, इस मर्तबा मोहतरम फौरसितर की मुशावरत से प्रोग्राम इस तरह तय पाया है कि ये जलसे जो मीलाद शरीफ के हम हर साल करते हैं, इनका असल मकसद ये है कि लोगों के दिलों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा उभरे और लोगों को ये मालूम हो कि हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम किस शान के मालिक हैं और किस शान के साथ दुनिया में तशरीफ लाए हैं। और ये बात तयशुदा है, बंदा गुनाहगार ने जुमा मुबारका के खिताब में भी ये अर्ज किया था कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अक्ल की रोशनी में भी अगर हम गौर करें तो कामयाबी का रास्ता, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की ताबेदारी,
سرکار کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا، سرکار کے طریقے پر چلنا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بے دینی ہے، الحاد ہے، زندقہ ہے، اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے، مگر اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا پسندیدہ راستہ ہرگز نہیں ہے۔ تو علماء عاملین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ میلاد شریف کی محفلوں کو ایک اچھا موقع سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں سے لوگوں کے دلوں کو بھر دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حالات طیبات جو ہیں ان سے واقفیت پہنچاتے ہیں۔ تو میلاد شریف کا جو موضوع ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اس حیثیت سے کہ آپ دنیا میں اللہ تعالی کا آخری رسول بن کر تشریف لائے۔ جہاں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے موضوع پر تقریریں کرنی چاہیے، تقریریں سننی چاہیے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اصلی حالات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک، آپ کے جسم مبارک کے خصوصیات کیا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ کیا ہیں، آپ کی عادتیں کیا تھیں، آپ کا رہنا سہنا کس طرح تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میلاد شریف کے موضوعات کے اندر شامل ہیں۔ تو پروگرام اس طرح بنایا ہے کہ اس دفعہ تقریریں نہیں ہوں گی جس طرح کے عام طور پر تقریریں ہوا کرتی ہیں، بلکہ یہ ایک کلاس ہوا کرے گی جس میں ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو کچھ سکھاتا ہے، کچھ پڑھاتا ہے۔ اس کلاس کے اندر سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل، یعنی آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کا رہن سہن، آپ کی جسمانی خصوصیات وغیرہ جو ہیں ان پر بات ہونا چاہیے، تاکہ ان چیزوں کے بارے میں بھی، ان گوشوں کے بارے میں بھی ہمیں اچھا خاصا علم جو ہے وہ ہم پہنچ سکے۔ تو پروگرام یہ بنایا ہے کہ حدیث پاک کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود اور سنن ترمذی، چوتھا نمبر ہے حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں امام محدث ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ
तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, उन्होंने अपनी जामे सुनन के अलावा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपकी आदतें और आपके रहन सहन और आपके जिस्म मुबारक की जो खुसूसियतें हैं, उन पर मुहद्दिसाना तर्ज से एक शानदार किताब तसनीफ फरमाई हुई है जिसका नाम है अश-शमाइलुन नबविया, और बाज़ लोग उसको अश-शमाइलुल मुहम्मदिया भी कहते हैं। ये किताब मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपकी आदतों और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक की खुसूसियतों के बारे में इस किताब के अंदर इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ 393 हदीसें लाए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह एक मुहद्दिस अपने शागिर्दों के सामने बैठकर हदीस बयान करता है, मुहद्दिसीन किराम की इस तर्ज की इत्तिबा में इंशाअल्लाह ताला हर रोज हदीस पाक का सबक जलसे के अंदर हुआ करेगा और उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाती हालात तय्यबात जो हैं उनके बारे में बड़ी काबिल कदर बातें जो हैं इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंचाई जाएंगी। हमारा ख्याल तो ये है कि ये किताब सूरीनाम के अंदर ये जो मेरा 20 रोज़ा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के दौरान में ख़त्म कर सकें, लेकिन अगर किताब ख़त्म ना होगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़ख़ीरा जो है वो आप हजरात की खिदमत में इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएगा। तो ये थी तमहीदी गुफ्तगू। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम दर्स को शुरू करने वाले हैं और हमारा तरीका है कि जिस वक्त मुहद्दिसियत की सीट पर बैठकर हम हदीस शरीफ का सबक देते हैं तो शुरू में और आखिर में कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार जो हैं वो बरकत के लिए हम पढ़ते हैं। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। आइंदा तमहीदी गुफ्तगू नहीं हुआ करेगी और शुरू करते ही डायरेक्ट शमाइल तिरमिज़ी का, शमाइल नबविया का दर्स जो है वो इंशाअल्लाह ताला हुआ करेगा। तो मेरे साथ मिलके कसीदा बुर्दा शरीफ के कुछ अशार पढ़ लें बरकत के हासिल करने के लिए। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा
على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ترمذی اس کتاب کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ حدیثیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلق کے بارے میں آئی ہیں، وہ حدیثیں اس چیپٹر کے اندر ہم بیان کریں گے. اور یہ حدیثیں جو اس باب کے اندر آئی ہیں ان کی تعداد 14 ہے. حدیث کے آغاز سے پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو چیپٹر کا عنوان مقرر کیا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی ضرورت ہے، آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس باب میں ان حدیثوں کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلق کے بارے میں آئی ہیں. یہ خلق کا لفظ جو ہے خا کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے. خلق اس کا ابتدائی لغوی معنی ہے التقدیر والایجاد، کسی چیز کا اندازہ مقرر کرنا یا کسی چیز کو پیدا کرنا. اور مجازن خلق کا لفظ جو ہے یہ مخلوق کے معنی میں بھی آتا ہے، تب اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پیدا کی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلق کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے وجود ظاہری اور
جو جسم مبارک ہے، باڈی مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ کس طرح کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح کا بنایا ہے، تو اس کا بیان جو ہے وہ اس باب کے تحت جو حدیثیں ہیں ان کے اندر ذکر ہوگا۔ یہاں ایک دوسرا لفظ بھی ہے، وہ ہے خلق، خا کے اوپر پیش اور لام کے اوپر بھی پیش، خلق۔ خلق کہتے ہیں عادت کو یا طبعیت کو یا مزاج کو، کہ جن کی بنیاد انسان کے نفس کے اندر ہوتی ہے، اور جو ظاہری جسم ہے اس سے، اس کی بناوٹ سے، اس کے حالات سے، یہ جو خصلت یا عادت یا طبیعت ہے کسی بھی انسان کی، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وجود مبارک بنایا ہے، ان کو دو گروپس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے، جس میں یہ بتایا جانا چاہیے، یا جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک جو ہے سر سے پاؤں تک، یہ کیسا بنایا گیا ہے۔ اور دوسرا گروپ جو ہے اس کا تعلق انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ان عادتوں کے ساتھ ہے، ان خصلتوں کے ساتھ ہے، اس طبیعت کے ساتھ ہے، اس مزاج کے ساتھ ہے جو کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترمذی کی اس کتاب کے اوپر ایک خوبصورت شرح لکھی ہے، جس کا انہوں نے نام رکھا ہے اشرف الوسائل الی شرح الشمائل۔ یہ بزرگ 994 ہجری کے اندر وفات پائے ہیں۔ یہ یہاں پر اپنے بعض اساتذہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ جس چیز پر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اس میں ایک بڑی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ پاک نے جو خوبیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک کے اندر عطا فرمائی ہیں، پیدا فرمائی ہیں، وہ کسی اور مخلوق کے بدن کے اندر پیدا نہیں فرمائی۔ سب مخلوق سے انوکھا اور نرالا بدن مبارک آپ کا پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح جو باطنی وجود ہوتا ہے، جس کا تعلق مزاج کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعلق طبیعت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی عادت کے ساتھ ہوتا ہے، خصلت کے ساتھ ہوتا ہے،
تو وہ جس کو خلق کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ پاک نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو ایسا عطا فرمایا ہے کہ جیسا اللہ کی ساری مخلوق میں اور کسی کے پاس نہیں. اس بات پر یقین کرنا چاہیے اور اس بات پر عقیدہ رکھنا چاہیے. اور امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اس بات پر آدمی کا عقیدہ نہ ہو تو اس نے حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانا ہی نہیں. تو یہی امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ترمذی کے اس قائم کیے ہوئے چیپٹر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ باب ان حدیثوں کے بارے میں ہے کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی جو ظاہری خوبیاں ہیں اور یہ کہ جس طرح کا سرکار کا جسم مبارک بنایا گیا ہے اس کا بیان ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ یہ باب کا عنوان قائم کرنے کے بعد امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کے حالات طیبات میں سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس کا تعلق ظاہر بدن مبارک کی موجودہ جس وقت صحابہ نے بیان کیا یا صحابہ نے دیکھا سرکار کو اس وقت جو اس کی صورت یہ شکل تھی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. چنانچہ ترمذی فرماتے ہیں حدثنا حمید بن مسعدة البصری قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رباتا ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط اسمر اللون اذا مشى يتكفى. حدیث پاک کے مقدس الفاظ جو ہیں یہ پورے ہو گئے اور یہ بات بھی یاد میں رہے کہ جس طرح قرآن پاک کے الفاظ کا پڑھنا چاہے اس کا مطلب آتا ہو نہ آتا ہو، جس طرح قرآن کے صرف الفاظ کا پڑھنا جو ہے بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اسی طرح قرآن پاک کا سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے اس کا بھی پڑھنا اور اس کا بھی سننا دونوں عبادت ہیں اور شاندار عبادت ہیں. تو صرف آپ نے یہ الفاظ سن لیے حدیث پاک کے تو حدیث پاک کے الفاظ کے سننے کی عبادت جو ہے اس کا ثواب آپ کو حاصل ہو چکا. اب اس کا مختصر سا مفہوم جو ہے میں بیان کروں گا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث ہمارے استاد حمید بن مسعدہ البصری نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد عبد الوہاب ثقفی نے بیان کی.
सकफी ने कहा कि हमसे ये हदीस हजरत हुमैद ने बयान की, और हुमैद जो कि बहुत बड़े ताबई हैं, वो इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खादिम खास सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, जो कि इस हदीस के रावी या रिपोर्टर हैं। इसकी तशरीह करेंगे अभी। पहले ये तर्जुमा सुन लीजिए कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था, लैसा बित्तवील, हुजूर बहुत लंबे भी नहीं थे, वला बिल कसीर, और सरकार का कद मुबारक जो है वो नाटा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था। हसन अल जिस्म, आपका जिस्म मुबारक इंतहाई खूबसूरत था। वकान शाहरुहु लैसा बिजादिन वला सब्त, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो हैं ये ना तो इतने ज्यादा गुंगरियाले थे, गुंगरियाले समझते हैं बाल के अंदर ये गोल गोल दायरे रिंग बने होते हैं, जैसे अच्छा जैसे हबशी लोगों के बाल होते हैं, हबशों के बाल होते हैं तो वो एकदम गुंगरियाले होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक इस तरह के ना थे, वला सबतिन, और बिल्कुल सीधे बाल मुबारक भी आपके ना थे, बल्कि बाल मुबारक जो है उनके अंदर कहीं कहीं किसी किसी जगह पर ये रिंग बन जाते थे और गुंगरियाले हल्के 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 गुंगरियाले थे। असमर लौन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक गोरा गंदमी था। इज़ा मशा यतकफ़ा, सरकार जब चलते थे तो इस तरह चलते थे जिस तरह कि कोई आदमी जो है वो कुव्वत के साथ चलता है, ताकत के साथ चलता है, यानी ढील, बल्कि सरकार के चलने के अंदर कुव्वत और ताकत का इजहार होता। ये पहली हदीस का तर्जुमा जो है ये तो मैंने आपको दिया है, सुना, लेकिन यहां पर इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने इसकी शरह लिखी है और जो भी मेरे सामने भी है इस वक्त, इन्होंने एक सवाल किया है इस मकाम पर कायम। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसा बनाया, आपके जिस्म मुबारक के बनाने का, बनावट का ये बाब इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कायम किया है। तो उनको चाहिए था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इब्तिदाए वजूद के बारे में भी कुछ अहादीस जो है वो बयान कर देते।
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا آغاز کیسے ہوا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کس طرح تشریف لائے، یہ بھی بیان کرنا چاہیے تھا، مگر امام ترمذی نے اس کو بیان نہیں کیا، انہوں نے اختصار سے کام لیا، بات کو چھوٹے میں لیا انہوں نے۔ تو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کوئی 8-10 پیج جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مبارک کے آغاز کے بارے میں لکھے ہیں، جس میں بڑے عمدہ نکات بھی بیان کیے ہیں، مگر کل 5 حدیثیں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے متعلق یہ بھی تخلیق ہے، یہ بھی خلق ہے، اس کے بارے میں بیان کی۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ ہمارا پروگرام ہے کہ یہ 12ویں والی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ ماہ ربیع الاول شریف کے پروگراموں میں چونکہ ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، لہذا 5 حدیثیں وہ جن کو امام ابن حجر مکی نے بیان کیا، ان کے اندر 7 حدیثیں ہم نے مزید حدیث کی معتبر کتابوں سے لا کے جمع کی، اور یہ 12 حدیثوں کا ایک گلدستہ جو ہے یہ بنایا، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق کے ساتھ ہے، مگر اس حصے کے ساتھ تخلیق کے کہ جس حصے کا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے یہ 12 حدیثیں جو ہیں یہ آپ حضرات کو میں سنا دوں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مبارک کی ابتدا کے بارے میں اور دنیا میں سرکار کا تشریف لانا کس طرح ہوا، اس کے بارے میں جو ایک باب خالی تھا، ایک چیپٹر خالی تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پر ہو جائے۔ تو یہ 12 حدیثیں ہیں، ان میں سے پہلی حدیث وہ ہے کہ جس کو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مصنف عبد الرزاق سے بیان کیا، نقل کیا ہے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے۔ میں نے سنا ہے کہ ہالینڈ کے اندر ایک کوئی نوجوان عالم ہے اور اس کا دماغ خراب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درست فرمائے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کا 200 برس پہلے کی کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں، یعنی یہ گزشتہ 200 برس کے اندر اندر یہ حدیث جو ہے یہ سامنے آئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہوں نے اس کو مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے یہاں بیان کیا ہے، ان کی تاریخ وفات پہلے عرض کر چکا ہوں 974 ہجری ہے، اور اب 1500 ہجری سے زائد ہے۔ تو اگر یہ حساب لگایا جائے تو تقریباً جس محدث نے اس حدیث کو اپنی اس کتاب کے اندر امام عبد الرزاق سے نقل کیا ہے، تو اس محدث کو اپنی اس کتاب میں اس حدیث کو لکھے ہوئے تقریباً 550 برس کا عرصہ ہوتا ہے۔ 550 برس پہلے یہ اس کو لکھ رہے ہیں، اور انکار کرنے والوں کے وارے جائیے
کہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ 200 برس پہلے اس کا کہیں وجود ہی نہیں تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ ان حضرات کی غلط فہمی ہے. یہاں اس حدیث کا جو پرنٹنگ کا کام اور احادیث کی تخریج کا کام ہے یہ وہابیوں نے کیا ہے، عرب کے وہابیوں نے، اور انہوں نے بھی جہاں اس حدیث کو امام ابن حجر مکی نے بیان کیا ہے تو اس کے نیچے فٹ نوٹ دے کر تو لکھا ہے کہ یہ حدیث لیس ھذا الحدیث فی مصنف عبد الرزاق واما مسندہ فعندی انہ مفقود. وہ اس حدیث سے انکار کرتا ہے، اس کے وجود سے. وہ کہتا ہے کہ مصنف عبد الرزاق جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر تو یہ حدیث ہے ہی نہیں. اور رہی محدث عبد الرزاق کی دوسری کتاب مسند، جس کا بھی کبھی کبھی نام لے لیتے ہیں اس حدیث کے حوالے کے سلسلے میں، تو وہ دنیا سے ناپید ہو چکی ہے، دنیا سے ختم ہو چکی ہے، اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، اب اس کو موجود نہیں ہے دنیا میں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ مصنف عبد الرزاق کا وہ نسخہ جو کہ چند برس پیشتر پہلی مرتبہ بیروت سے پرنٹ ہوا تھا، وہ وہابیوں نے پرنٹ کیا تھا. اور جو اس کا دیباچہ ہے فورورڈ میں پرنٹ کرنے والے وہابی نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب اخیر تک تو مکمل ہے، مگر شروع سے چند باب جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکے. تو جب ہمیں نہیں مل سکے تو چلو جب تک وہ نہیں ملتے تو تب تک ہم جتنی کتاب ہے اسی کو ہم پرنٹ کر دیں، پبلش کر دیں. یہ اس نے لکھا ہوا. اب معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ وہابی مکار خود اس حدیث کو کھانے کی غرض سے مصنف عبد الرزاق کے ابتدائی چند چیپٹرز جو ہیں ان کو اس نے چھوڑ دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ ملا ہی نہ ہو. چنانچہ وہ مصنف عبد الرزاق کا حصہ، مصنف عبد الرزاق کا نسخہ جو پرنٹ ہوا تو اس کے اندر یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث نور نہیں تھی. تو ہم نے جب دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، یہ جو حصہ پہلے سے نہیں ہے، چند ابواب جو ہیں پہلے سے چند چیپٹرز رہ گئے ہیں تو ان کے اندر یہ ہونا چاہیے، ہوگا تو کہیں سے اللہ کرے گا وہ بھی مل جائے گا. تو ابھی چند ہی برس پیشتر کویت کے سابقہ وزیر اوقاف، منسٹر آف اوقاف، ڈاکٹر علامہ عیسیٰ بن مانع الحمیری نے اس پر کام کیا. دنیا کے اندر جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہ پرانے زمانے کی کتابیں زیادہ سے زیادہ لکھی ہوئی بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر محفوظ ہے. اب تو ان کی مائکرو فلم بھی بنا لی گئی. تو اس نے اس کو تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے کوشش کیا. چنانچہ ان کو
مصنف عبدالرزاق کا ایک کمپلیٹ اور مکمل نسخہ جو ہے وہ افغانستان سے ملا، اور اس کے اندر ابتدا سے واقعی چند چیپٹر جو ہیں وہ اس میں ایسے تھے جو کہ پہلے سے پرنٹ ہونے والی کاپی کے اندر موجود نہیں تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ باقی کی مصنف عبدالرزاق تو پرنٹ ہو چکی ہوئی تھی، لہذا جتنا حصہ اس کا گم شدہ تھا تو وہ اس افغانستان والے نسخے سے لے کر تو اس کو انہوں نے اس کے اوپر کچھ فٹ نوٹ دیے، کچھ لکھا اور اس کو پبلش کر دیا۔ اس کے 2 نسخے جو ہیں یہ اس بندہ گناہگار کی لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اس نسخے کے اندر جو مصنف عبدالرزاق کا نسخہ افغانستان سے لے کر کے ابتدائی حصہ گم شدہ چھاپا گیا، پرنٹ کیا گیا، اس کے اندر اس حدیث کی سند کو یوں دیکھا کہ امام محدث عبدالرزاق جو کہ امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے علاقے یمن کے اندر ان سے حدیث کا علم سیکھنے کے لیے بخارا سے چلے، راستے میں مکہ مکرمہ کے اندر حج کا موقع تھا تو سوچا کہ حج کر کے چلا جاؤں گا، تو یمن سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ امام مسند الیمن سیدی عبدالرزاق محدث جو ہے وہ وصال فرما گئے، تو امام بخاری نے افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملے کہ افسوس کہ اتنے بڑے امام کے علم سے میں محروم رہ گیا۔ اور یہ محدث عبدالرزاق جو کہ صحاح ستہ کی کتابوں کے مصنفین کے استاد ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شاگرد بھی ہیں اور ان کی فقہ کے پیروکار بھی۔ وہ اس میں لکھتے ہیں حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا میں بار بار نام لے رہا ہوں، اس کو یوں لکھتے ہیں عن معمر ابن راشد عن محمد ابن المنقدر عن جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی، پھر آگے حدیث شروع ہو جاتی۔ یہ رپورٹرز کا ناموں کا سلسلہ ہے۔ امام محدث عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث امام معمر بن راشد نے بیان کی۔ امام معمر بن راشد کون ہیں؟ بہت بڑے تابعی امام ہیں جن کے ثقہ اور معتبر ہونے پر تمام محدثین امت کا اتفاق ہے، اور فرماتے ہیں کہ امام معمر بن راشد نے اس حدیث کو مشہور ایک بڑے تابعی امام محمد بن منقدر سے روایت کیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ امام محمد بن منقدر اکابر ائمہ تابعین میں سے ہے، اور مسلم، بخاری، ترمذی، ابو داود سمیت دنیا بھر کے جو محدثین ہیں وہ ان کے ثقہ اور ان کے معتبر ہونے اور حدیث کا امام ہونے پر متفق ہیں۔ ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں، روایت کے پہلو سے، رپورٹنگ کے پہلو سے۔ اور انہوں نے اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک نہایت ہی پیارے اور چہیتے صحابی، اور حدیث کے اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کے بعد
جن لوگوں نے حدیث کو رپورٹ کیا تو ان لوگوں کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ کون کمزور ہے اور کون جو ہے وہ پختہ اپنی بات کا پختہ ہے، کس کا علم کیسا ہے، کس کا تقوی کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے۔ مگر جہاں صحابی کا نام آ جائے گا تو وہاں پر یہ اصول ہے الصحابۃ کلھم عدول متقون۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں، سچے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے معتبر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ امام محدث عبد الرزاق سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے یہ 3 راوی ہیں، 3، اور ان تینوں کے معتبر ہونے پر تمام دنیا کے محدثین متفق ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جیسا کہ اس کتاب کے اس حصے میں جو بھی پرنٹ ہوا لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بأبی انت و امی، کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، حضور مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ بتائیے کہ جس چیز کو اللہ پاک نے تمام جہان کی چیزوں سے پہلے پیدا کیا تھا، وہ چیز کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کے یہ جواب دیا۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں فقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم الی آخر الحدیث۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جابر بن عبداللہ انصاری لو سنو، بے شک اللہ تعالی نے دنیا جہان بھر کی تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے نور کے فیض سے بنایا تھا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ جن، نہ ہی کوئی اور مخلوق، کوئی مخلوق نہیں تھی۔ تو اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے شروع کے بارے میں، وہ یہ کہ سرکار کا وجود مبارک وہ وجود مبارک ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ساری کائنات سے پہلے بنایا تھا، مگر اس وقت یہ وجود نوری وجود تھا، جیسا کہ حدیث پاک کے الفاظ آئے۔ اسی مصنف عبد الرزاق کے اسی حصے کے اندر جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، میں نے ایک اور حدیث بھی پڑھی ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور عظیم صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ کانا نورا من نور اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور کے فیض سے بننے والا نور تھے۔ تو ابتدائی پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کے
شروع کے بارے میں مل گیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2 ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، ان اللہ تعالی کتب مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وزاد فی اللطائف ومن جملة ما كتب في الذکر وهو ام الكتاب ان محمدا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے تمام مخلوق اور ہونے والی آئندہ جو ہونے والی دنیا تھی اس دنیا کی تقدیر جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دی۔ اور جو کچھ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان محمدن خاتم النبیین، کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ گرامر کی روح سے دیکھیں تو یہ مسند الیہ اور مسند یا مبتدا اور خبر ہیں، انا حرف تحقیق ان کے اوپر داخل ہے۔ اگر تو یہ ہوتا کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے، فیوچر میں ہوں گے، اگر یہ ہوتا تو یہاں پر کانا کا لفظ جو ہے اس کا اضافہ یکون کا لفظ جو ہے اس کا اضافہ کیا جاتا کہ ان محمدن یکون خاتم النبیین، کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے، پھر اس طرح ہوتا، مگر اس طرح نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا ان محمدن خاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام زمین و آسمان کے سلسلے جو ہیں ان کی پیدائش سے 50,000 برس پیشتر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا وجود نوری موجود تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت بھی عطا کی جا چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا جا چکا تھا۔ امام ابن ابی حاتم الرازی کون؟ یہ وہ ہیں ان کے والد گرامی امام ابو حاتم رازی بہت بڑے محدثین میں سے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے چاند راتوں کے اندر کعبہ شریفہ کے سین کے اندر بیٹھ کر تو ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے تاریخ الکبیر۔ یہ محدثین کے حالات کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد امام ابو حاتم الرازی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ حضور اس کو ذرا دیکھ لیں، اس میں کوئی اگر غلط ہو تو وہ صحیح ہو جائے۔ تو امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 700 غلطیاں امام بخاری کی جو ہیں وہ ان پر نشان لگایا۔ امام بخاری کی 700 غلطیاں بتائیں، اتنے بڑے امام۔ ان کے صاحبزادے اپنے والد گرامی کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پیدائش کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے سب نبیوں سے پہلے تھا، اور دنیا کے اندر نبوت کی تبلیغ کرنے کے حوالے سے تمام نبیوں کے اخیر میں ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود نوری جو ہے وہ تمام انبیاء کی نبوتوں سے بھی پہلے کا ہے۔ چوتھی حدیث، امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سارے محدثین نے کوئی 6 عدد جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے معتبر سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس میں سے میں حضرت میسرہ بن فجر ضبی صحابی کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى كنت نبیا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کب نبی ہوئے تھے، کب نبی بنے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سوال کیا گیا کہ متستم بعث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، آپ نے فرمایا کہ ابھی تک آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو ان کی روح کا کنیکشن نہیں ملا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم اللہ تعالی کے نبی ہو چکے ہوئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی ابتدا کے بارے میں چوتھی حدیث تھی۔ اور 5ویں نمبر پہ یہ بھی ایک حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر کے اندر قوی راویوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اور اس کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ حضرت خرائم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کی لڑائی سے جب واپس تشریف لائے تو اپنے معمول کے مطابق سرکار جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آپ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے بیٹھتے تھے تاکہ ملاقات کرنے والے لوگ آ کے ملے۔ جب ان کی ملاقات سے فارغ ہوتے تو پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس طرح سرکار سفر تبوک سے واپس تشریف لا کر بیٹھے، اور مسجد نبوی شریف تھی کہ یہ صحابہ کرام سے ساری فل تھی، بھری ہوئی تھی۔ کتنے میں سرکار کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آگے ہوئے، آگے بڑھ کر عرض کرنے لگے کہ الا امتدحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں، میں آپ کا مولود پڑھوں، مجھے اس کی اجازت دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل یا عم لا یفضل اللہ فاکا، کہ چچا تم میرا مولود شریف پڑھو، تم میری نعت پڑھو، اور میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس نعت پڑھنے یا مولود پڑھنے والے اس منہ کی آبرو کو، عزت کو سلامت رکھے۔ تو انہوں نے اپنا مشہور وہ قصیدہ جو ہے میلاد پاک کے بارے میں وہ اس موقع پر پڑھا، جس میں سے میں کچھ شعروں کا ترجمہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے منبر پر کھڑے ہو کر حضور کی موجودگی میں یہ پڑھا، من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے سرکار جنت کے سائے میں تھے۔ سرکار کہاں تھے؟ جنت کے سائے میں تھے۔ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سرکار کا وہ جو وجود نوری جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ جنت میں تھے، جو کہ ایک ایسا ٹھکانہ ہے کہ جس ٹھکانے کے اندر جنتی درختوں کے پتے جو ہیں، ان پتوں کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے جسم کے اوپر لپیٹتے تھے۔ ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق۔ یہ سرکار کے ابتدائی وجود کے حالات ہیں۔ یہ 5ویں حدیث ہے ابتدائی وجود کے بارے میں۔ فرمایا کہ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دنیا میں اترے۔ کہاں سے؟ جنت سے اس دنیا میں آپ اترے۔ جس وقت آپ اترے تو لا بشر انت، اس وقت تک آپ آدمی نہیں تھے، بلا مدغۃ، اور آپ بوٹی بھی نہیں تھے۔ بوٹی کو کیا کہتے ہیں جی؟ گوشت کا نرم پیس، جو گوشت ہو اور چبانے میں نرم، تو وہ گوشت کا پیس بھی ابھی آپ کا وجود بشری جو ہے وہ نہیں تھا، ولا علق، اور نہ ہی جمع ہوا خون تھا، بل نطفۃ ترکب السفینہ وقد الجم نصر واہلہ الغرق، بلکہ آپ ایک آبدار اور تابدار مادے کی شکل میں تھے کہ حضور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت کشتی کے اندر سوار ہوئے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کے اندر رہتے ہوئے حضور آپ بھی اس کشتی پر سوار تھے۔ اور یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پوجے جانے والے جو بت ہیں، تو ان کو جو آنے والا سیلاب تھا، سیلاب کے پانی نے غرق کر دیا ہوا تھا۔ وَوَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو تاکہ آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے، اس وقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت کے اندر موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پشت کے اندر آپ موجود تھے۔ کان فی صلبہ انت، آپ ان کی پشت میں موجود تھے۔ کیف یحترقو، تو وہ جل کیسے جاتے؟ جس کی پشت میں یا رسول اللہ آپ تھے تو وہ جل کیسے جاتا؟ تو پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جو ہے اس کے اندر جو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ہوئی ہے، یا نمرود والوں کی جلائی ہوئی آگ کے اندر پہنچنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح اور سلامت رہے ہیں، یہ سارا کا سارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکتوں میں سے یہ ایک برکت ہے۔ یہ سرکار کے ابتدائی وجود کے حالات ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبقو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہے، ایک باپ کی پشت میں پہنچتے تو پھر اس باپ سے ایک ماں کے پیٹ کے اندر پہنچتے، پھر اس ماں کے پیٹ سے آگے
ایک اور شخص کے اندر پہنچتے کہ جس کے ذریعے پھر جو اس کی بیوی ہے اس کے پیٹ میں یہ سرکار کا وجود مسعود جو ہے وہ پہنچتا. اذا مضى عالم بدا طبقو. اسی طرح زمانے پہ زمانہ گزرتا رہا. جب ایک زمانہ ایک طبق گزر جاتا تو دوسرا طبق شروع ہو جاتا, ایک قرن گزر جاتا تو دوسرا قرن شروع ہو جاتا. اور اس کے آخری دو شعر یہ وہ شعر ہیں کہ جن کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی شریف کے اندر سرکار کے ممبر شریف کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرما رہے تھے. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا تصور تو کیجئے اس وقت کا. آج ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں کہ ہمارے حضور میں یہ شان ہے, ہمارے حضور کی یہ شان ہے, ہمارے حضور کی یہ شان ہے, مگر حضور ہماری آنکھ کے سامنے ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے, تو ہم غائبانہ طور پر حضور کی ہم شانیں بیان کرتے ہیں, حضور کے اوصاف کا بیان کرتے ہیں. مگر ذرا تصور کیجئے جب سرکار سامنے موجود تھے اور سرکار کو سامنے دیکھ دیکھ کر اور سرکار کو سنا سنا کر سرکار کے چچا جان سرکار کا مولود شریف پڑھ رہے تھے. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ. اے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور جب آپ پیدا ہوئے اشرقت الارض تو تمام روئے زمین چمک اٹھا. وضاءت بنورک الافق. اور یا رسول اللہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے آپ کا جب نور چمکا تو آپ کے نور کے چمکنے کی وجہ سے آسمانوں کے کنارے بھی روشن ہو گئے. وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ سُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ. تو ہم اسی روشنی میں اور اسی نور میں ہدایت کے راستے جو ہیں ان کو ہم طے کر رہے ہیں. یہ حدیث نمبر 5 ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدائے وجود کے بارے میں. اب حدیث نمبر 6 جس کو امام بخاری نے بھی اور ان کے علاوہ بہت سارے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو صحابیوں سے روایت کیا. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تم دنیا میں جاؤ تمہیں کتاب و حکمت بھی ہم عطا کریں, اور تمہاری موجودگی میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو اس وقت اپنی نبوتوں کو خیال میں نہ لانا بلکہ سرکار کا کلمہ پڑھ کر سرکار پر ایمان بھی لانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرنا. نہ صرف یہ بلکہ اپنی قوموں کو بھی اس کے بارے میں سندیشہ چھوڑ کر جانا کہ اگر تمہارے زمانے میں سرکار نہیں آئے, تم چلے گئے, تمہارے بعد جو تمہاری قومیں ہیں ان کے زمانے میں کسی وقت میں سرکار تشریف لے آئے تو تمہارے ماننے والے جو ہیں وہ سرکار پر ایمان بھی لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کریں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک نے یہ تمام پیغمبروں سے عہد لیا تھا. اور اس کی تفصیل کے اندر اگر چاہیں تو گھنٹہ 2 گھنٹے صرف اسی پوائنٹ پر بات ہو سکتی. ایک ایک پوائنٹ کو میں گول کر رہا ہوں اور اختصار سے کام لے رہا ہوں. حدیث نمبر 6 گزر گئی, اب حدیث نمبر 7 ہے. اس کے راوی سیدنا ارباز بن ساریہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے علاوہ 5 صحابی اور بھی اس کے راوی ہیں, مگر جو ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں مسند احمد بن حنبل سے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدائے نبوت کے بارے میں صحابہ کرام بات کر رہے تھے. سرکار نے اس کا جواب دیا اور اس کا جواب دینے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا بس اخبرکم باول امری. آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابہ, اے میرے صحابہ, میں تمہیں
اپنے ابتدائی وجود کے اپنے ابتدائی حالات جو ہیں ان کے بارے میں تمہیں ضرور خبردار کروں گا، تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ تو سنو، انا دعوت ابی ابراہیم، میں وہ ہوں کہ جس کے آنے کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کر گئے تھے، وہ بشارت عیسی ابن مریم، اور میں وہ ہوں کہ جس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی خوشخبریاں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دنیا والوں کو دے چکے تھے اور سنا چکے تھے۔ وَرُؤْيَا مِلَّتِي رَاتٍ، اور میں اللہ تعالی کے نور کا وہ جلوہ ہوں کہ جس نور کے جلوے کو میری ماں نے دیکھا تھا۔ وَأَنَّهَا حِينَ وَضَعَتْنِي، جس وقت میری والدہ نے مجھ کو جنم دیا، رات تو میری والدہ نے دیکھا، قد خرج منہا نور، کہ میرے جنم کے ساتھ ان کے وجود سے ایک ایسا نور نکلا، اضاء قصور الشام، کہ اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات جو ہیں، وہ ملک شام کی بلڈنگیں جو ہیں، وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تنگ و تاریک بند حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آ گئیں۔ وفی روایت اضاء لها ما بین المشرق والمغرب، دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ جس وقت میرا جنم ہوا تو ایک ایسا نور چمکا کہ جس کی روشنی میں میری والدہ نے مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کا مشاہدہ کر لیا۔ آٹھویں حدیث ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اس کے راوی بڑے معتبر ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو صحابیوں کی حدیث ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین للثانی عشر من ربیع الاول عام الفیل۔ یہ دونوں بزرگ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہوا سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینے کی 12ویں تاریخ کو، اس سال میں کہ جس سال میں یمن سے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تھا تاکہ کعبہ شریفہ کو ڈھا دے، اس سال میں، اسی سال کے اندر اس کی ہلاکت کے کچھ روز بعد، جس کو مورخین نے 55 روز بعد کہا ہے۔ حدیث نمبر 9، عن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوموار شریف کے دن کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ سوموار شریف کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کے روزے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ نبئت، اس لیے اس دن کا روزہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں ہمارا میلاد پاک ہوا تھا، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن میں ہم پر نبوت کی پہلی وحی اتری تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہر مہینے میں ایک مرتبہ اپنا میلاد پاک جو اس کی یاد تازہ کرتے تھے، منایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 10، امام کبیر محدث شہیر امام محمد بن سعد کاتب الواقدی اور امام ابو نعیم الاصفہانی مضبوط اور پختہ راویوں کے ساتھ حضرت حسان بن عطیہ تابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لما ولد وقع علی کفیہ ورکبتیہ، فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب میلاد شریف ہوا، جب آپ کا جنم ہوا، تو سب سے پہلے زمین کے اوپر سرکار کے 2 ہاتھ مبارک لگے. 2 ہاتھ مبارک سب سے پہلے سرکار کے زمین پر لگے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھٹنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دیر میں زمین کے اوپر لگ گئے. اور یہ کنایہ اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں چلا گیا. پیدا ہوتے ہی شاخصاً ببصرہ الی السماء، سجدہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر آگاہ کرنے کے لیے آپ نے اپنا چہرہ مبارک اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر آنکھیں کھول کر دیکھا، آنکھیں کھول کر آسمانوں کی طرف دیکھا. زاد سہیلی، امام سہیلی کی روز الالف کی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں: مقبوضۃ اصابع یدہ مشیرا بالسبابۃ کالمسبح بها. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کی مبارک انگلیاں اس طرح بند تھیں، اس طرح انگلیاں بند تھیں، اس طرح، اور فرماتے ہیں کہ مشیرا بالسبابۃ کالمسبح بها، یہ جو اشارہ کی انگلی ہے یا کلمہ کی انگلی جو ہے، اس انگلی کو اوپر اٹھائے ہوئے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اٹھا کر بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے اور اس کے وحدانیت کے اوپر آپ گواہی دے رہے تھے اور اس کے بارے میں آپ اشارہ کر رہے تھے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. حدیث نمبر 11 امام طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان کیا. الزہر الباسم میں اس کے مصنف ایک بہت بڑے محدث امام نے کہا سندہ جید، اس کی سند عمدہ ہے. اور امام ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب المختارہ کے اندر اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی تھی کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا ختنہ ہو گیا ہوا تھا. پیدا ہوا تھا تو ختنہ وہ ہوئے پیدا ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں سنت کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت کرتے ہیں، سنت کرتے ہیں. وہ سنت سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی ہو چکی ہوئی تھی. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں، مگر ہمارا مقصد ان سب کو بیان کرنا نہیں تھا. ہمارا مقصد تھا آپ کو اسٹڈی کرانا ان 12 حدیثوں کی کہ جن کو 5 جو ہیں علامہ امام ابن حجر مکی نے یہاں پر امام ترمذی کے اختصار کی وجہ سے یہاں پر لا کے اس خلا کو پر کیا، اور ساتھ اس کے اندر ہم نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے اس کے اندر اضافہ کیا. تو یہ کل 11 حدیثیں جو ہیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. اب 12ویں حدیث جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ آئندہ جلسے کے اندر میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، اور ابتدائی تمہیدی گفتگو وغیرہ وہ بھی نہیں ہوگی، ڈائریکٹ شروع ہو جائے گا اور پھر ہم بڑھتے چلیں گے انشاءاللہ تعالی، بڑھتے چلیں گے. اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس حالات جو ہیں ان کو ہمیں سنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم
ثم الصلاة على المختار في القدام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاۃ و سلام پڑھنا تو پڑھ لو، پڑھنا تو پڑھ لو جو چاہے. ہو گیا پھر ہارون پڑھو آپ. چلو ہاں تشریف رکھیے آپ. آمین یا رب العالمین. مولا کریمہ آج کے اس تمام میلاد پاک کی محفل اور جتنے انتظامات اہتمامات کیے گئے ہیں اور اس سلسلہ میں جتنے اچھے اچھے کام انجام دیے گئے ہیں ان سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مقبول و منظور فرما. اس کا خصوصی ثواب سرکار مدینہ سرور سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ہدیہ تحفہ نذرانہ پہنچا. تمام انبیاء و مرسلین سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مقدسہ کو بھی یہ ثواب پہنچا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کو بھی یہ ثواب پہنچا. سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا یوم قیامت ہر ایک اہل ایمان کو بھی یہ ثواب عطا فرما. اللہم ربنا یا حل المشکلات حل مشکلاتنا. اللہم ربنا یا شافی الامراض اشف امراضنا ومرضانا. اللہم ربنا یا کافی المہمات اکفی مہماتنا. اللہم ربنا یا دافع البلیات ادفع البلیات عنا. اللہم ربنا یا قاضی الحاجات اقض حوائجنا. اللہم ربنا یا امان الخائفین ویا دلیل المتحیرین ویا غیاث المستغیثین اغثنا 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 یا ملک القدوس یا ربنا ورب الملائکۃ والروح. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. خصوصی طور پر دعا فرمائیں کہ جن لوگوں کے دھن سے دولت سے اور جن لوگوں کے بدن کی قوت سے اور جن لوگوں کے دماغوں کی سوچ سے اور کسی بھی طرح کی خدمات کے ذریعے سے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو ہے یہ انجام پذیر ہوا ہے، مولا کریم ان کی نیت کے مطابق اس کو قبول فرمائے اور جو نیک باتیں اور جائز مرادیں ان کی نیت کے اندر تمنا کی صورت کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول